پہنچتے روایت کے اندر اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک جوان آدمی دوڑتا ہوا آتا اور آ کر ایک پتہ دیتا اور کہتا ہے کہ رات کو میرے گھر پر آپ کو دعوت ہے، آپ میرے گھر پر آ جائیں۔ لیکن وہ جوان بہت اصرار کرتا ہے تو کہتے ٹھیک ہے میں تیری دعوت پر پہنچ جاؤں گا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے علامہ یافی رحمت اللہ علیہ رات کا وقت ہوتا وہ پتہ تلاش کرتے ہوئے اس جوان کے گھر میں داخل ہوتے۔ جیسے گھر میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں غلاموں کی ایک بڑی جماعت ہے اور عالی شان دسترخوان بچھایا گیا ہے اور لوگ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور قسمہ قسمی کے کھانے رکھے ہوئے۔ اب علامہ یافی اللہ والے تھے، جتنا کھانا ہوتا تھوڑا بہت کھا لیتے، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھو لیتے۔ وہ جوان ان کے پاس آتا اور کہتا آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو مجھے آپ کو صرف ایک بات بتانی ہے۔ علامہ یافی کہتے مجھے وہ بات بتا دو۔ وہ جوان ان کو کہتے میرے ساتھ ایک کمرے میں چلو۔ ایک کمرے میں لے جاتے، دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر ایک پنجرا رکھا ہوا اور اس کے اندر ایک بندر بنا ہوا ہے۔ اس پنجرے کے اندر ایک بندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں صحابی کے متعلق اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق، جس سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کا مرتبہ خدا کے یہاں کتنا اونچا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہر سال حج کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کی ایک عادت تھی، جب یہ حج کے لیے جاتے تھے اور اپنے حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو جاتے اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس چلے جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جا کر جو کچھ بھی ان کو درود اور سلام بھیجنا ہوتا یہ اللہ کے رسول کی قبر کے اوپر بھیجتے۔ اور ان کی ایک عادت تھی کہ ساتھ میں کچھ اشعار لے کر جاتے تھے جس میں حضرت ابو بکر کی تعریف ہوتی، جس میں حضرت عمر کی تعریف ہوتی۔ جب اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیج دیتے، جو دعائیں کرنی ہوتی وہ دعائیں کر لیتے، اس کے بعد ان اشعار کو نکالتے اور حضرت ابو بکر کے بارے میں تعریفی اشعار پڑھتے، حضرت عمر کے بارے میں تعریفی اشعار پڑھتے۔ تاریخ میں علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کیا، اب حضرت ابو بکر کی تعریف کے اوپر کچھ اشعار پڑھے، ان کی قربانیاں جو اسلام کے واسطے اس کے بارے میں کچھ اشعار پڑھے، حضرت عمر کی تعریف میں کچھ اشعار پڑھے، بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ اب وہ وقت ہی ایسا تھا علامہ یافعی بھی رو رہے تھے اور جو لوگ ان کے ساتھ میں تھے وہ بھی رونا شروع کر دیا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے ایک آدمی وہاں ایسا موجود تھا جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی دشمنی تھی، جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی عداوت تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ کون سا عالم ہے جو ایسے اشعار پڑھتا ہے کہ ابو بکر کی تعریف کرتا ہے تو یہ بھی روتا ہے، اس کے ساتھ میں قریب کھڑے ہونے والے بھی روتے ہیں، بس اس کے دل میں تو ابو بکر اور عمر کی عداوت تھی، دشمنی تھی۔ اس نے یہ کیا کہ جب وہ اشعار سے فارغ ہو گئے تو علامہ یافعی کے پاس گیا اور جا کر اپنا پتہ بتایا اور کہا رات کو میرے گھر پر آنا، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دوں گا۔ اب علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ کسی مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، انہوں نے قبول کر لیا، اس کا پتہ رکھ لیا۔ اب یہ آدمی اس کے دل میں تو ابو بکر کی دشمنی تھی، عمر کی عداوت تھی، یہ اپنے گھر میں جاتا ہے اور اپنے غلام کو جا کر سکھاتا ہے کہ دیکھ رات کو جو مہمان میرے یہاں پر آئے گا وہ کھانا کھانے کے ارادے سے آئے گا، لیکن تم یہ کام کرنا اپنے 2-3 غلاموں کو کہتا اس کو پکڑ لینا، اس کی زبان کو باہر نکال کر کاٹ دینا، اس لیے کہ وہ اس زبان سے ابو بکر اور عمر کی تعریف کرتا اور مجھے ابو بکر اور عمر پسند نہیں ہے۔ اب غلام اپنے مالک کی بات کو مان لیتے، رات کا وقت ہوتا، علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ وہ آگے بڑھتے اور وہ اس مالک کے گھر پر جاتے۔ جب اس مالک کے گھر کے اندر داخل ہوتے پہلے سے ان کا پروگرام بنا ہوا، پہلے سے پلاننگ ہوئی، اب جیسے ہی اندر داخل ہوتے غلام ان کو پکڑتے، ان کی زبان کو باہر نکالتے اور زبان کو کاٹ دیتے۔ جب زبان ان کی کاٹ دی جاتی ہے تو ان کے ہاتھ میں مالک وہ زبان دیتا اور کہتا ہے تو ابو بکر اور عمر کی تعریف کرتا تھا، جا ان کو کہہ دے وہ تیری زبان کو چھوڑ دیں گے۔ اب علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں زبان کٹی ہوئی، منہ سے خون نکلنا، اسی حال میں گھر سے نکلتے۔ تاریخ میں لکھا ہے رات کا وقت ہوتا ہے، رسول کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر رسول کو کہتے ہیں رسول میں تیرے سامنے ایک شکایت لے کر آیا، میں نے تیرے 2
دوستوں کی تعریف کی جس کی تعریف تو بھی دنیا میں کرتا تھا. میں نے تیرے دونوں دوستوں کی قربانیاں بتائی جن کی قربانیاں تو بھی دنیا میں بتایا کرتا تھا. اب میں تجھے کہتا ہوں کہ تو اللہ سے یہ دعا مانگ, اللہ سے میرے لیے سفارش کر کہ زبان جو میری کٹی ہوئی زبان واپس میرے منہ کے اندر داخل ہو جائے. لکھا ہے کتاب کے اندر کہ علامہ یافی رحمت اللہ علیہ دعا مانگتے مانگتے وہی نیند آتی ہے, سو جاتے ہیں. صبح کی اذان ہوتی ہے, کان میں آواز آتی ہے تو بیدار ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ زبان ان کے اندر موجود آتی ہے, دیکھتے ہیں کہ زبان ان کے اندر موجود ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ بس وہ تو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرتے, خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے اور چلے جاتے. جب دوسرا سال ہوتا ہے اسی طریقے سے آتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے رسول کی خبر کے سامنے درود و سلام پڑھتے, اور اس کے بعد ابو بکر کے بارے میں جو اشعار ہوتے اب تو عجیب و غریب اشعار ہوتے, پورے وہاں کھڑے ہونے والے لوگوں کے دل کپا دیتے. ابو بکر کے متعلق اشعار پڑھتے, عمر فاروق کے متعلق اشعار پڑھتے. روایت کے اندر اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک جوان آدمی دوڑتا ہوا آتا اور آ کر ایک پتہ دیتا اور کہتا ہے کہ رات کو میرے گھر پر آپ کو دعوت ہے, آپ میرے گھر پر آ جائیے. علامہ یافی کے بارے میں لکھا جب وہ جوان لڑکا آ کر پتہ دیتا ہے ان کو فوراً خیال آتا ہے کہ گزشتہ سال بھی ایسا ہی ہوا تھا, ایک پتہ میرے ہاتھ میں آیا تھا, میں گیا تھا, میری زبان کاٹ دی گئی تھی. تو تھوڑا ہچکچاتے لیکن وہ جوان بہت اصرار کرتا ہے تو کہتے ٹھیک ہے میں تیری دعوت پر پہنچ جاؤں گا. اللہ پر بھروسہ کر کے علامہ یافی رحمت اللہ علیہ رات کا وقت ہوتا وہ پتہ تلاش کرتے ہوئے اس جوان کے گھر میں داخل ہوتے. جیسے گھر میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں غلاموں کی ایک بڑی جماعت ہے اور عالی شان دسترخوان بچھایا گیا ہے اور لوگ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور قسمہ قسمی کے کھانے رکھے ہوئے. اب علامہ یافی اللہ والے تھے, جتنا کھانا ہوتا تھوڑا بہت کھا لیتے, اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھو لیتے. وہ جوان ان کے پاس آتا اور کہتا آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو مجھے آپ کو صرف ایک بات بتانی ہے. علامہ یافی کہتے مجھے وہ بات بتا دو. وہ جوان ان کو کہتے میرے ساتھ ایک کمرے میں چلو. ایک کمرے میں لے جاتے, دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر ایک پنجرا رکھا ہوا اور اس کے اندر ایک بندر بنا ہوا ہے. اس پنجرے کے اندر ایک بندر ہے. علامہ یافی پوچھتے ہیں کہ تم نے اس بندر کو پنجرے کے اندر کیوں پالا ہے؟ تو وہ کہنے لگتا کہ یہ بندر نہیں, یہ حقیقت میں میرا وہ باپ ہے جو گزشتہ سال تمہاری زبان کو کاٹ دیا تھا. اللہ نے چونکہ ابو بکر کی مخالفت کیا, عمر کی مخالفت کیا, اللہ نے کہا تو میرے نبی کے دوستوں کی مخالفت کرتا تو تجھے انسان بن کر اس دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے. میرے بھائیو سوچو, علامہ یافی رحمت اللہ علیہ کی اس واقعے کو نقل کیا ہے شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے, اور اس کے بعد بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ جس نے ابو بکر کی توہین کر دی, جس نے عمر کی توہین کر دی, خدا نے اس کو کہہ دیا تو انسان بن کر اس دھرتی پر نہیں رہ سکتا, تجھے بندر کی شکل میں رہنا پڑے گا. جو خلیفہ رسول کی توہین کرتا وہ انسان نہیں بن سکتا. تو سوچو جو رسول کی توہین کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا. اور میرے بھائیوں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہمارے سامنے ہے, ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاتھوں سے نبی کی شریعت کی توہین نہ ہونے پاوے. میرے بھائیوں نبی کی شریعت کی توہین ہم سے نہ ہونے پاوے. ہم شریعت کو ایسے مضبوطی کے ساتھ تھامیں کہ کوئی آدمی ہمارے اسلام کی مذاق اڑا نہ سکے, کوئی ہمارے سامنے اسلام کے خلاف آواز اٹھا نہ سکے. میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے واسطے اپنے آپ کو تیار کرے, اپنے مال کے اعتبار سے تیار کرے, اپنی جان کے اعتبار سے تیار کرے. آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کو بہت اونچا مرتبہ ملا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام کو اتنا اونچا مرتبہ کیوں ملا؟ حسن بصری نے بڑا پیارا جواب, صحابہ کو اتنا اونچا مرتبہ اس لیے ملا لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ فِي أَنفُسِهِمْ وَلَا يَرَوْنَ فِي غَيْرِهِمْ. صحابہ کو اونچا مرتبہ اس لیے ملا کہ اپنے گناہوں کی فکر میں رہا کرتے اور سامنے والا گناہ کرتا تو اس کے گناہ کو چھپا دیا کرتے تھے. صحابہ کرام کا حال یہ تھا, اپنے گناہ کی فکر میں رہتے, اور کوئی مسلمان بھائی گناہ کر لیتا معلوم ہو جاتا اس کے گناہ پر پردہ ڈالتے. یہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ جماعت تھی. صحابہ کرام سب کے سب خدا کے بخشائے بندے ہیں. ان کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سارے صحابہ سے راضی ہے اور یہ سارے صحابہ اپنے پروردگار سے راضی ہے. اور ایک تفسیر کے مطابق قرآن کریم کی یہ آیت صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ یہ اگرچہ اپنی قبر میں سو رہے لیکن اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمتیں اور مغفرتیں برابر اترتی رہتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور صحابہ کرام کی یہ جماعت ہے جن کو خدا کی طرف سے ہدایت نصیب ہو چکی ہے۔ اور ایک جگہ پر قرآن کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک حزب اللہ، کہ صحابہ کرام کی جماعت یہ تو اللہ کی جماعت ہے، اور آگے اللہ فرماتے ان حزب الشیطان هم المفلحون، ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہونے والی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے، اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ تو ستارے کی طرح ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم نے جس صحابی کا دامن پکڑا تم صحیح منزل کے اوپر پہنچ جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت بڑی مبارک جماعت ہے، اور سارے صحابہ کرام کے اندر جو سب سے اونچا مقام ملا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ اللہ 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 اللہ